अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को अपने घरों में खुश व आबाद रखे। अल्लाह ताला उन्हें हर खुशियाँ दें या अल्लाह। जिसकी औलाद नहीं है या अल्लाह उन सबको औलाद की नेमत अता करें। इस दुआ को लाजमी किया करें क्योंकि मैं बहुत बेतहाशा लोग और ऐसे कपल्स देख रही हूँ जिनकी औलाद नहीं है। शादी को 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद के लिए तरस रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी आज की दुआ ये है कि या अल्लाह बे औलाद जोड़ों को जिनकी औलाद नहीं हो रही है किसी भी वजह से, मेरे अल्लाह तू मौज़ा दिखा और उनके घर औलाद दे, औलाद नरीना दे। और मेरी बहुत दुआ है और आप सब कमेंट में आमीन ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि किसी की भी आमीन जो है ना वो अल्लाह ताला कबूल कर लें। आज का व्लॉग जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ आदतें आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको अपना लेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। और सबसे पहले कि आजकल की जो औरतें हैं वो थोड़ी चिड़चिड़ी हुई हैं, थोड़ा सा उन्हें PCOS का मसला आ जाता है, उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में आ गई हैं या आप आना नहीं चाहती हैं तो आप इन आदतों को अपना लें ताकि ये आदतें अपनाने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत पुरसुकून हो जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको PCOS या हार्मोन इम्बैलेंस जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि पहले की औरतों को ये PCOS और हार्मोन इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स क्यों नहीं होते थे। इसलिए क्योंकि वो ये सारी आदतें अपनाई हुई थी और वो यही करती थी और उनके आगे से औलाद भी वही करती थी। लेकिन अब आजकल की औरतों में ये चीज़ें बहुत लेज़ीनेस आ गई है, ये चीज़ों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आजकल की औरतों को अजीब अजीब बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्यारी बहनों, मुझे भी PCOS था और मैंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके उसको ख़त्म किया है। दवाइयों से हरगिज़ भी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने पूरे 6 महीने दवाइयाँ खाई और बहुत ही पैसा अपने शौहर का उड़ाया इन दवाइयों के चक्कर में, लेकिन PCOS मेरा हिला भी नहीं। लेकिन जब मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। सिर्फ PCOS ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि मेरी ज़हनी फ़िक्रातें भी ख़त्म हो गई। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। नंबर 1 पॉइंट इज़ प्री प्लान। देखिए, आप एक औरत हैं और आपका काम है बहुत सारे कामों को हैंडल करना। तो अगर जब आप खुद प्री प्लान नहीं होंगी, आपका कोई प्लानिंग दिमाग में नहीं होगी, तो सोचें कि आपका घर कैसे चलेगा। सुबह क्या पकाना है, नाश्ता क्या करना है, बच्चों से रात में पूछ लें और उसको डिसाइड करके कॉपी पेंसिल पे लिख दें और कल की तैयारी, परसों की तैयारी आज ही से कर लें। ताकि अगर आपके किचन में जो चीज़ मुहैया नहीं है, लाइक दही हो गया या कोई चीज़ ऐसी पका रही हैं आप जिसमें कोई बाहर का चीज़ डलने वाली है और आपके पास नहीं है, तो वो आप अपने हस्बैंड से पहले मंगवा लें ताकि आपको ज़हनी दबाव ना हो, ज़हनी परेशानी ना हो और जो आपका दिल है, जो बच्चों का दिल है, वो पका पाए। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी कमी होती है और आपका पकाने को वो दिल चाह जाए या बच्चा फरमाइश कर दे तो औरत थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसके अलावा प्री प्लानिंग के अंदर शामिल होता है आपका आना जाना। अगर आपको कल कहीं पर भी जाना है, लाइक टेलर के पास जाना है या कपड़े ख़रीदने जाना है या अम्मी के घर जाना है, तो आपने एक दिन पहले डिसाइड करना है। देखिए, एकदम उठ के जो आप प्लान कर लेते हैं, एकदम उठ के मुँह उठा के आप कहते हैं कि अब हमें दर्जी के पास जाना है, तो मुश्किल होती है। प्री प्लानिंग में अपने कामों को ऐड कर दें। कल का दिन कैसे गुजारना है, कल के दिन कहाँ जाना है, कल के दिन कहाँ नहीं जाना, कल के दिन कौन सा कमरा साफ़ करना है, कौन सा वॉशरूम धोना है, वो सारी चीज़ें प्री प्लानिंग में आ जाती हैं। छोटी सी डायरी रखें और उसके अंदर वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। या अगर आपकी मेमोरी बहुत फास्ट है तो ना लिखें और उस मेमोरी के हिसाब से चलें। मैं लिखती हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो क्या करना है कि अपनी प्री प्लानिंग करनी है, हर चीज़ की पहले से प्लानिंग करनी है कि कल के दिन या परसों के दिन या इस डेट को हमें फ़लानी जगह जाना है और फिर उस काम को इख्तिताम भी करें भी। सुस्ती मत दिखाएं, वो लिखें कि भाई मुझे ये काम करने हैं तो करने ही करने हैं। मैंने ये पकाना है तो पकाना है, मुझे यहाँ जाना है तो जाना है, मैंने आज ये वाला ड्रेस पहनना है तो पहनना है। सो प्री प्लानिंग इज़ गुड थिंग। पॉइंट नंबर 1 यही था। पॉइंट नंबर 2 इज़ अर्ली मॉर्निंग। देखिए, पहले की औरतें बहुत पहले उठती थी, सुबह सवेरे उठ जाती थी, 5-6 बजे उनकी सुबह हो जाती थी और वो सोती भी बहुत जल्दी थी। तो क्या होता था कि उन्हें कभी भी मूड स्विंग्स नहीं होते थे, वो अपने कामों में लगती थी और हार्मोन कभी भी इम्बैलेंस नहीं हुए। क्योंकि जब औरत अपना औरतों वाला काम संभाल लेगी ना, अपना चूल्हा चक्की, घर की सफाइयाँ और इसी में जहन और दिमाग लगाएगी, तो उसके हार्मोन कभी भी इम्बैलेंस नहीं होंगे। सुबह सवेरे उठें, अपने आप को भी टाइम दें, अपने घर को टाइम दें और जब आप सुबह उठेंगी तो आपके पास बहुत बड़ा दिन होगा और उस दिन में से आप खुद पे भी ख्याल कर पाएंगी, अपने आप को संवारेंगी, निखारेंगी तो खुद को भी अच्छा लगेगा और आपके मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, इंशाल्लाह हार्मोन भी ख़राब नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3 इज़ जेंट्स थिंकिंग। जेंट्स थिंकिंग का मतलब क्या है? जेंट्स थिंकिंग का मतलब ये है कि आजकल की ख़वातीन अपने शौहरों की सोचें बहुत सोचती हैं, जो कि एक मर्दों का काम है। देखें, जब आप औरतों होने के बावजूद मर्दों की सोचें अपने जहन में लाएंगी ना, तो यकीन करें आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपकी बॉडी परेशान हो जाएगी कि आप एक औरत हैं या मर्द हैं। क्योंकि हम अपने दिमाग से चलते हैं। जिस्म तो देखें हम सबका अलग अलग बना हुआ है, आप जानती हैं,
عورت کا جسم الگ ہے اور مرد کا الگ ہے، لیکن دماغ ہم لوگ کے پاس ایک جیسا ہے، ہمارا دماغ دل سب کچھ سیم ہے۔ تو کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو دماغ ہے نا پھر وہ مردانوی سوچیں سوچنے لگ جاتا ہے۔ مردانوی سوچیں مطلب ایسے کہ آج کل کے لیڈیز اگر گھر کرائے کا ہے تو وہ پریشانی لیتی ہیں، اب کیا ہوگا، میرے شوہر پیسے کہاں سے لائیں گے، میرے شوہر نے کیا کرنا ہے، کہیں سے ہم کچھ ارننگ کر لیں، کہیں سے میں کچھ کما لوں۔ دیکھیں ٹھیک ہے، کمانے کی سوچ اور یہ ساری سوچ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں پہلے کی عورتیں کوئی کام نہیں کرتی تھیں، کچھ نہیں کماتی تھیں، صرف گھرداری کرتی تھیں اور تھوڑے پیسوں میں اپنے شوہروں کے ساتھ گزارا کرتی تھیں۔ لیکن آج کل کی عورتوں کی میں مائنڈ مت کیجیے گا، ان کے خرچے بڑھ چکے ہیں اور وہ اپنی خواہشیں پورے کرنے کے لیے خود بھی کما رہی ہوتی ہیں، پیسے کمانے کی ایسی جستجو کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے دماغ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ان کی تھنکنگ مردانوی ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پہ بال آنے لگ جاتے ہیں، ان کے بال اپنے چہرے کے پہ بڑھ جاتے ہیں اور سر کے بال کم ہونے لگ جاتے ہیں، ان کو ایکنی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی باڈی ڈبل ہارمون بنا رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں تھوڑے میں گزارا کریں، شوہر کا جو کام ہے ایک مرد کا کام ہے، ایک مرد آپ کو کہیں سے بھی کما کر لا کر دے گا، چاہے اس کو مزدوری کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ اور آدمی کا کام ہے، عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا۔ آپ صرف گھر سنبھالیں اور گھر کا سوچیں، آپ نے یہ فکریں نہیں کرنی۔ آپ کی فکر سے کیا ہوگا کہ آپ کے شوہر کے پیسے بڑھ جائیں گے یا آپ کے شوہر کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں نا، تو آپ کیوں سوچتی ہیں؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے گھر کو سنبھالیں، آپ کا شوہر نے کچھ کما کے لایا شکر ادا کریں، نہیں کسی دن آیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کیسے کماؤں گی یا اس کمائی کو بڑھانا کیسے ہے، کرایہ دینا ہے تو کرایہ کہاں سے آئے گا۔ دیکھیں آپ کی سوچ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ گھر میں صرف سوچتے رہیں گے، آپ کے ہارمون خراب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی جو عورتوں والی سوچیں ہیں نا ان کو ایکٹیو کر دیں اور جینٹس تھنکنگ کو پلیز اوائڈ کر دیں، نہیں تو آپ کے ہارمون جو امبیلنس ہوں گے وہ کبھی زندگی میں بھی ٹھیک نہیں ہونے والے۔ سو پلیز یہ والی جو بہت مین پوائنٹ ہے اس کو آپ پلیز اپنی زندگی میں ایڈ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے عورتوں کو اور مردوں کو علیحدہ رکھا ہے، شروع سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نزاکت دی ہے، وہ گھر کی ہے، وہ گھر کی چیز ہے۔ آج کل کی جتنی زیادہ ہماری عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں، ہم اپنے کام خود کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، تو اتنا ہی ہماری عورتیں جو ہیں وہ آدھی مرد بن چکی ہیں۔ پھر وہ بھاگتی ہیں کہ ہمارے ہارمون امبیلنس ہو گئے، پھر وہ بھاگتی ہیں ہم تو مردانوے نظر آ رہے ہیں، پھر وہ بھاگتی ہیں ہمارا جسم تو بالکل ہی بدل گیا ہے، پھر وہ دوڑتی ہیں ہمارے چہرے پہ داڑھی، تو پھر داڑھی کو آپ کیوں پلکنگ کراتی ہیں، پھر آپ کیوں ویکسنگ کراتی ہیں، پھر آپ مرد بن جائیں نا ٹوٹلی۔ لیکن کیوں؟ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے کے دور کی عورتیں بڑی اچھی ہوتی تھی، نزاکت والی ہوتی تھی، گھروں میں رہتی تھی، پردہ کرتی تھی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کی نزاکت دی ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر بال نہیں ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں پیروں پر نہیں ہوتے تھے، قدرتی طور پہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ عورت تھی۔ لیکن آج کل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مل گئی ہیں، مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر جب مردانوی ہارمونز بن جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگتی ہیں کہ یار اب ہمیں تو یہ ہمارے ہارمون خراب ہو گئے، اب تو ہمیں اس ہارمون کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو پلیز ایسا کچھ بھی مت کریں، جو اللہ نے نظام رکھا ہے اس کو اس طرح چلنے دیں اور اپنے آپ کو ایک عورت سمجھیں۔ پلیز آج کا کام کل پر نہ ڈالیں، یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ ٹوڈے ٹمورو نہ کریں، آج کو کل پہ نہ ڈالیں، یہ بہت خراب دل کام ہے۔ اس سے نا آپ کی روٹین خراب ہوتی ہے، اس سے نا آپ سست والی ہو جاتی ہیں، آپ لیزی ہو جاتی ہیں، تو یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں نا جو آپ کا کام ہے نا وہ آپ نے آج کرنا ہے، وہ آپ اگر آج نہیں کریں گے تو کل بھی آپ نے کرنا ہے، کیوں نہ آپ آج ہی اس کو کر لیں، تو یہ سستی ختم کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کون سا پوائنٹ میں بھول گئی، خیر کوکنگ کلیننگ، ساتھ ہی کوکنگ کرنی ہے، ساتھ ہی کلیننگ کرنی ہے، جیسے جیسے آپ کچن اپنا خراب کرتی ہیں ویسے ویسے صحیح بھی کیا کریں، اچھا اچھا کھانا پکایا کریں۔ عورتوں والی فیلنگس آئیں گی تو آپ عورت رہیں گی، آپ کو PCOS نہیں ہوگا، آپ کے ہارمون امبیلنس نہیں ہوں گے۔ اچھا اچھا سوچیں، اچھا اچھا کریں، اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کریں، عورت ہیں عورت بن کے رہیں، آپ کے ہارمون کبھی بھی خراب نہیں ہونے والے۔ آپ نے خود پہ توجہ دینی ہے، اچھا سا ٹونر رکھیں، اچھا سی اسکن کیئر رکھیں، اپنا خیال کریں، اپنے آپ کو نمایاں کریں، تراشیں جیسے ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے، آپ کو بہت ضرورت ہے تراشنے کی، تو آپ یہ سب کریں۔ میں آپ ہر عورت کو کہتی ہوں جس کو PCOS نہیں ہے، جس کو ہارمون امبیلنس نہیں ہے، وہ بھی ان باتوں پہ توجہ دے پلیز خدا را۔ اگر آپ کو ایک بار یہ بیماری ہوئی تو ٹھیک نہیں ہوتی، بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اسی طرح ختم کی ہے اور میں مان گئی آخر کہ واقعی جو قدرت کا نظام ہے، جو میرے اللہ نے بنایا ہے عورت کو گھر کا اور آدمی کو باہر کا، وہ بہت بہترین ہے۔
جائیں گراسری کریں، ہر کچھ کریں، یہ نہیں منع کرتے، لیکن وہ جو عورتیں نہیں ہوتی جو شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں نا بالکل کہ میرا جسم میری مرضی، یا میں یوں کر سکتی ہوں، میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر سکتی ہوں، آئی کین ڈرائیو، میں اکیلے کہیں پر بھی منہ اٹھا کے جا سکتی ہوں. نہیں، ایسے نہیں کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو عورت بنائیں، بلکہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو ان چیز کو الاؤ کرتے ہیں تو انہیں کہیں نہیں، یہ کام میرا نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ مرد ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے ان کاموں کے لیے، مجھے نہیں چنا. آپ جس طرح بھی اس طرح کریں گی تو آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. یقین کریں آج کل ہر دوسری لڑکی کے ہارمون امبیلنس ہیں، ہر دوسری لڑکی اس کا شکار ہے. میں نے سوچا یہ بہت ضروری تھا ٹاپک، اس لیے میں نے آج یہ والا ٹاپک چنا ہے. امید کرتی ہوں اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو پر آ گئی ہوں گی تو آپ کو ضرور میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہوگی تو پلیز کامنٹ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہیں میں بھی غلط ہوں، تو پلیز آپ اپنی بہن کو بتائیے گا کہ میں کہاں غلط ہوں، اگر آپ کو کہیں میں غلط لگتی ہوں تو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش باش رکھے. اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اللہ میاں ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے ہارمون خراب ہوتے ہیں تو آپ کو پریگنینسی نہیں ہوتی، آپ کے ہارمون خراب ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ قابل نہیں رہتا، اس پہ گلو نہیں رہتی، اس پہ بال آ جاتے ہیں، اس پہ دانے آ جاتے ہیں، آپ کے شوہر آپ کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ سارا ایک بیماری ہے نا جو عورت کے لیے اس کی پوری جڑ کو اگاڑ لیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے یہ ٹپس بہت ضروری ہیں. لیکن ابھی میرے پاس یہاں پوری میں نے جو ٹپس لکھی ہیں نا وہ پوری 15 ہیں، جس میں سے یہ چھوٹا سا ولاگ تھا اور میں نے تھوڑی سی شیئر کی ہیں. انشاءاللہ میں پھر کبھی کوئی بڑے سے ولاگ کے اندر پوری ٹپس اور بھی شیئر کروں گی. انشاءاللہ آپ بغیر دوائیوں کے لائف اسٹائل چینج کرنے سے آپ کی زندگی پہ بہت فرق پڑے گا. آپ کو ٹینشن نہیں لینی، انزائٹی نہیں کرنی، پریشانی نہیں لینی. آپ پریشانی کے لیے نہیں بنی ہیں، آپ کو سوچنا نہیں ہے، آپ سوچیں گی تو آپ خراب ہو جائیں گی. اپنا بہت سارا خیال کریے گا. انشاءاللہ میں نیا بلاگ بناؤں گی، اس میں سب اور بھی شیئر کروں گی. چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اوور تھنکنگ میری بہنیں بہت کرتی ہیں، یہ مت کریے گا، زیادہ سوچنے سے کوئی بھی کام نہیں بنتا. دیکھیں اگر سوچنے سے کوئی کام ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو خود کہتی کہ یار سوچو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. لیکن جب میں نے خود سوچ کے دیکھ لیا کہ زندگی خراب ہونے کے بجائے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. مسئلوں کے حل سوچنے سے نہیں نکلتے، مسئلوں کے حل نکالنے سے نکلتے ہیں، اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے بھی کسی کا ماں بننا ہے، آگے آپ کی بھی بیٹی ہوگی، اور یہ سب چیزیں جب آپ کریں گی تو پھر آپ اپنی بیٹی کو سکھائیں گی، اور پھر آپ کی بیٹی سے آگے اس کی بیٹی سیکھے گی، تو بہت معاشرے میں فرق آ جائے گا. تو میں اپنی بیٹی کو ابھی سے یہ سب باتیں سکھاتی ہوں، سمجھاتی ہوں، اس کو لڑکیوں کی طرح میں رکھتی ہوں. میں اس کو کوئی پینٹ شرٹ اور یہ سب چیزیں ابھی نہیں پہناتی، کیونکہ بھائی وہ لڑکی ہے، اس کو نزاکت سے رہنا ہے، اس کو ڈھک کے رہنا ہے. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے، اسی طرح اپنی بیٹیوں کو سمجھانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ولاگ اختتام پر ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ پہ. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور میرے چینل پہ اور بھی ولاگ ہیں، ان سب کو بھی واچ کیجیے گا. کیا پتہ آپ کو کوئی ایک آپ کے لیے بڑا ہی زیادہ کام کا ہو جائے. اللہ حافظ.